میرا دیور ملنگ تھا۔ وہ دن رات ایک ہی چارپائی پر بیٹھا رہتا۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے کیونکہ اسے کوئی سدھ بدھ نہ تھی، مگر جب بھی گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی تو دلہن کے اچھے نصیبوں کی خاطر گاؤں والے اس دیور کو اٹھا کر اس کی چارپائی پر دلہن کو بٹھا دیتے تھے۔ یوں میرا ملنگ دیور اس دلہن کے آگے جشن مناتا اور تمام رات ناچتا، اور صبح چارپائی پر اتنے پیسے پڑے ہوتے کہ انہی سے دلہن کی رخصتی ہو جاتی اور جہیز بھی بن جاتا۔ میں غریب تھی، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ یوں ایک دن پیسوں کی خاطر میں جھوٹ موٹ کی دلہن بن کر اس چارپائی پر بیٹھ گئی، مگر جب دیور نے ناچنا شروع کیا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا دیور دیوانہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنی چارپائی پر نظریں جھکائے بیٹھا رہتا تھا، گھر والوں سے زیادہ بولتا بھی نہیں تھا، بس نہ جانے چارپائی پر لیٹا کیا کیا سوچتا رہتا تھا۔ میری شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں جب اپنے دیور کی جانب دیکھتی تو دل دہل سی جاتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت جوان تھا، مگر اس کی جوانی چارپائی کی نظر ہو رہی تھی۔ دیور کے سارے کام یوں تو میری ساس ہی کیا کرتی تھی، لیکن اگر کبھی کبھار وہ گھر سے باہر جاتی تو میری ڈیوٹی لگا کر جاتی کہ میں کاشی سے کھانے پینے کا پوچھ لوں، اسے کھانا کھلا دوں۔ میں جب اس کے لیے کھانا لے کر جاتی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا اور کہتا، بھابھی تم بہت اچھی ہو، اگر تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے کہہ دینا۔ میں سر ہلا دیتی تو پھر مسکرا کر کہتا، ابراہیم بھائی تمہیں تنگ تو نہیں کرتے نا؟ اگر انہوں نے کچھ بھی کہا تو سیدھا میرے پاس شکایت لے کر آنا۔ جب میں کاشف کے منہ سے ایسی باتیں سنتی تو میرا دل اس کے لیے مزید موم ہو جاتا تھا۔ کاشف نے کبھی بھی گھر والوں کے سامنے مجھے مخاطب نہیں کیا تھا۔ میری اور ابراہیم کی اچھی نبھ رہی تھی، کبھی لڑائی جھگڑے تک نوبت نہیں آئی تھی، لیکن آج صبح سے ہی ان کا موڈ آف لگ رہا تھا۔ وہ بات بے بات پر مجھے ڈانٹتے رہتے تھے۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی تھی، کیونکہ مجھے سخت جملے سہنے کی عادت نہیں تھی۔ ابراہیم بولے، جلدی سے میری سفید شرٹ استری کر کے لا دو۔ میں جلدی سے استری شرٹ کرنے لگی تو وہ چل گئی۔ اس بات پر تو ابراہیم نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ بلند آواز میں مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، جبکہ میں نظریں جھکا کر روتی چلی جا رہی تھی۔ تب ہی ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میرا دیور کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ابراہیم کے سامنے جا کر بولا، عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ بھائی میں آپ کو صاف صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اس گھر میں یہ سب نہیں چلے گا۔ آپ کو بہرحال اپنی بیوی کو عزت دینا ہی ہوگی۔ نہ جانے آج ابراہیم کو کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، کاشی یہاں سے چلے جاؤ، میرا منہ مت کھلواؤ۔ میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے کبھی کبھار غصہ آ ہی جاتا ہے۔ تمہاری طرح تو نہیں ہوں کہ نہ کہ سارا دن چارپائی پر پڑا رہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، آج تک تم نے 1 روپیہ بھی کمایا ہے؟ تم میرا ہی کمایا کھا کر مجھے ہی نظریں دکھا رہے ہو۔ اتنا کہہ کر ابراہیم گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ میں کاشف کی جانب بڑھی اور بولی، کاشف مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو یہ سب سننا پڑا۔ کاشف بولا، نہیں نہیں بھابھی، کوئی بات نہیں، آج جو ہوا سو ہوا، لیکن آج کے بعد بھائی آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی ڈریں گے۔ میں مسکرا دی تھی۔ تب ہی میری ساس بھی میرے کمرے میں چلی آئی تھی۔ انہوں نے کاشف کی جانب گھور کر دیکھا۔ وہ کہنے لگیں، چلو یہاں سے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ کاشف جب باہر نکل گیا تو میری ساس مجھے گھور کر کہنے لگی، بہو کاشف سے دور رہو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ اتنا کہہ کر میری ساس بھی باہر نکل گئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میری ساس نے ایسا کیوں کہا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ بڑوں کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اس لیے اس دن کے بعد سے میں اپنے دیور سے دور رہنے لگی تھی۔ شام ہوئی تو میں صحن میں بیٹھی ہانڈی بنا رہی تھی۔ میری ساس اپنے دیوانے بیٹے کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، کاشی آج رفیق موچی کی بیٹی ہے، وہ تمہاری چارپائی لینے آئے گی۔ اس نے سر ہلا دیا تھا، جبکہ میں اسی سوچ میں بیٹھی تھی کہ کاشف کی چارپائی کیوں لے کر جائیں گے وہ لوگ۔ تب ہی میری ساس لہسن چھیل کر میرے پاس لے آئی تھی۔ میں بولی، آنٹی رفیق موچی کاشف کی چارپائی کیوں لے کر جائے گا؟ میری ساس مسکرا دی تھی اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرا کاشف بیٹا ملنگ ہے، اللہ والا ہے، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو نوازتا ہے۔ میں مزید حیران ہو گئی تھی۔ میری ساس بولی، دراصل جب بھی ہمارے گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ کاشی کی چارپائی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر کسی کھلے میدان میں رکھ کر دلہن کو بٹھا دیتے ہیں۔ میرا کاشف دلہن کی شادی کا جشن مناتا ہے اور تمام رات ناچتا ہے۔ صبح دلہن کی چارپائی پر ڈھیروں پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ نہ جانے کاشی ایسا کیا کرتا ہے کہ اتنے پیسے ایک رات میں ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی پیسوں سے دلہن کی رخصتی ہو جاتی ہے اور جہیز بھی بن جاتا ہے۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی۔ میں بولی، آنٹی کاشف کو کہیں نا کہ وہ ہمارے لیے بھی کچھ کرے، ہمیں بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے نا۔ میری ساس مسکرا دی تھی اور بولی، یہ عمل صرف دلہن پر ہی ہوتا ہے،
میں منہ بسور کر بیٹھ چکی تھی۔ دراصل میرا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ میرا ابو کپڑے کی دکان میں بطور سیلز مین کام کیا کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ بھی واجبی سی تھی۔ کمانے والا ایک، کھانے والے 6 تھے۔ پھر اوپر تلے لڑکیوں کی پیدائش نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ امی کبھی کبھار گلا کرتی تھی کہ ہائے اللہ، تو نے مجھے 4 بیٹیاں کیوں دیں؟ ایک بیٹا دے دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ ابو فوراً امی کو جھڑک دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اپنی زبان سے اس قسم کی ناشکری کے الفاظ مت نکالا کرو، خود سوچو، اگر اللہ تمہیں بیٹیاں بھی نہ دیتا تو تم کیا کر لیتی؟ یہ بات سن کر امی چپ ہو جایا کرتی تھی، مگر جب ہم بہنیں اپنی خواہشات کی خاطر امی کو تنگ کرتی تو پھر وہ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتی تھی۔ ابو کی کم آمدنی کی وجہ سے ہماری صرف ضروریات ہی پوری ہوا کرتی تھی، جبکہ ہماری خواہشات دل کے کونے میں پڑی پڑی حسرت بن جایا کرتی تھی۔ میں جب بھی امی سے کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ مجھ سے کہتی، بیٹی جب تم بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر جاؤ گی نا تو تمہاری ساری خواہشات وہ پوری ہی کرے گا۔ امی نے اپنا یہی وتیرہ بنا لیا تھا۔ ہم بہنیں جب بھی امی سے کسی چیز کی خاطر سوال کرتیں تو وہ ہمیں سہانے مستقبل کا لولی پاپ پکڑا دیا کرتی تھیں۔ جب میرا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہوئیں، کہنے لگی، بیٹی تمہارا ہونے والا شوہر اچھا کماتا ہے، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا، تمہیں دنیا جہان کا سکھ دے گا۔ میں یہی باتیں سوچتی سوچتی ابراہیم سے شادی کر کے اس کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے سسرال میں ہر چیز کی ریل پیل ہے، مگر ابراہیم کنجوس تھے۔ میں ان سے جب بھی کسی چیز کا سوال کرتی تو وہ مجھے ٹال دیا کرتے تھے۔ ہمارے محلے کی کئی عورتیں لان کے نئے کپڑے لے کر آئی تھیں۔ میرا بھی دل چاہا تھا کہ میں بھی نئے کپڑے خریدوں، مگر جب بھی ابراہیم سے پیسوں کا تقاضا کرتی تو وہ جھنجھلا دیا کرتے تھے۔ خرچہ نہ دینے کے علاوہ ان میں کوئی عیب نہ تھا۔ وہ مجھے عزت دیتے، پیار دیتے تھے۔ عزت اور پیار تو ماں باپ کے گھر بھی ملا تھا، نہیں ملا تھا تو وسیع رزق نہیں ملا تھا۔ اب سسرال میں بھی مجھے تنگی کا سامنا تھا۔ آج جب مجھے میری ساس نے میرے دیوانے دیور کے متعلق بات بتائی تو میں ایک دم سے خوش ہو گئی تھی۔ میرا دیور اچھا تھا، میرا خیال بھی رکھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے پیسوں کا تقاضا کروں گی۔ خیر شام ہوئی تو رفیق موچی ہمارے گھر آ کر میرے ملنگ دیور کی چارپائی اٹھا کر لے گئے تھے۔ میرے دیور نے نہا دھو کر اچھا لباس پہن لیا تھا۔ اب وہ میدان میں جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو میں بولی، آنٹی کاشف میدان میں کیا کرے گا؟ میری ساس بولی، جشن منائے گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، اس لیے استفسار کیے بنا نہ رہ سکی، دیور کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میری ساس بولی، بیٹی اس بات کا تو علم مجھے بھی نہیں ہے، ساری رات میں بے چین رہی تھی، میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس واقعے میں کتنی صداقت ہے۔ صبح ہوئی تو میری ساس میری طرف دیکھ کر بولی، کاشی کی کرامت دیکھنے چلو گی؟ میں نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں گھر سے نکل چکی تھیں۔ ہمارے قدم میدان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پہلے سے ہی مجمع لگ چکا تھا۔ دلہن گھونگھٹ لے کر بیٹھی تھی، جبکہ اس کی چارپائی نوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ رفیق موچی نے وہ سارے پیسے اٹھا لیے اور اپنی بیٹی کو گھر بھیج دیا۔ اب وہ اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان اٹھانے جا رہا تھا۔ اس نے فرنیچر وغیرہ پسند کر کے پیک کروا لیا تھا، بس پیمنٹ کر کے اٹھانا ہی تھا۔ میں اور میری ساس گھر واپس آ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا دیوانہ دیور بھی گھر پر آ گیا۔ اس کی چارپائی لائی گئی تو اس پر لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو میرا شوہر کڑے تیوروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم کہاں گئی تھی؟ میں بولی، امی کے ساتھ کاشف کی کرامات دیکھنے گئی تھی۔ میرا شوہر میری بات سن کر ہنس دیا تھا اور بولا، بس کرو یار، کرامات ہو نہ ہو آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں، اور ہاں ایک بات کان کھول کر سن لو، کاشف سے دور رہنا۔ میں بولی، جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، اب آپ پلیز مجھے 10,000 روپے دے دیں۔ ابراہیم چڑ کر بولے، میرے پاس نہیں ہے، تم کہتی ہو تو خود کو بیچ آتا ہوں۔ میں نے منہ بسور لیا تھا۔ میں بولی، مجھے علم ہے کہ آپ بہت اچھا کماتے ہیں، مگر میرے لیے ہی کنجوس ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنی جیب میں سے 5,000 روپے نکال کر مجھے تھما دیے تھے۔ وہ بولے، یہ لے لو، میرے پاس تو فی الحال یہی ہے۔ میں بولی، ابراہیم 5,000 سے آج کل آتا ہی کیا ہے؟ میں بازار جا کر 2 جوڑے لاتی اچھی لگوں گی کیا؟ آپ پڑوسن کے گھر جا کر تو دیکھیں، وہ اپنے لیے پوری مارکیٹ اٹھا لائی ہے۔ ابراہیم میری بات سن کر نرم پڑ گئے تھے۔ وہ بولے، فاریہ، ہر انسان اپنی وسعت دیکھ کر چلتا ہے۔ تم جن کی مثالیں مجھے دے رہی ہو نا، اس کا شوہر دبئی میں انجینئر کے طور پر کام کرتا ہے، اور وہ اگر اتنی خریداری کر لیتی ہے تو اس میں ایسا غلط بھی کیا ہے؟ میں بولی، ابراہیم آپ بھی دبئی چلے جائیں نا۔ ابراہیم میری بات سن کر ہنس دیے تھے۔ وہ بولے، میرے بغیر رہ لو گی؟ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ خیر جو بھی تھا، مجھے ایک کم آمدنی والے انسان کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے دل میں ہر وقت شکوے اٹھتے رہتے تھے۔
میں اللہ سے سوال کرتی کہ تو نے مجھے غریب کیوں پیدا کیا؟ چلو غریب پیدا کر ہی دیا تھا تو شوہر ہی امیر دے دیتے۔ ایک دن یہ سارے گلے میں نے اپنی ساس کے سامنے کیے تو وہ کہنے لگی، بہو اللہ ہر انسان کا امتحان لیتا ہے، کسی کو کیسے آزماتا ہے تو کسی کو کیسے، کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تو کسی کے ہاں اولاد کی تنگی ہوتی ہے تو کسی کے ہاں رزق کی تنگی۔ میں بولی کیوں آنٹی، آخر کیوں، اللہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ میری ساس مسکرا کر بولی کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کی مرضی ہے، وہ ہمیں جیسے چاہے ویسے رکھے۔ جب ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں کے مالک کا ہر حکم ماننا ہم پر فرض ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارا باس ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے باس کی ہر بات بغیر کوئی سوال پوچھے مان لیتے ہیں تو اللہ کا حکم ماننے سے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر چپ کر گئی تھی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ شام ہوئی تو پھر سے گاؤں والے آ کر میرے دیور کی چارپائی اٹھا کر لے گئے تھے، پھر سے بہت زیادہ مال اکٹھا ہو گیا تھا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئی تھی، اس نے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ وہ سونار کی دکان پر گئی تو مجھے وہاں ایک انگوٹھی بہت پسند آ گئی تھی۔ وہ انگوٹھی بڑی پیاری تھی مگر تھی بھی تو 40,000 کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ انگوٹھی لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ گھر جا کر میں نے اپنے شوہر سے 40,000 روپے کا تقاضا کیا تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ کیا ہوا فاریہ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، فاریہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے، مگر میرا وعدہ ہے کہ جیسے ہی نقصان پورا ہو جائے گا میں تمہارے لیے وہی سونے کی انگوٹھی خرید لوں گا۔ میں سوچنے لگی کہ امی نے مجھے ہمیشہ شادی کے سپنے دکھائے تھے اور اب میرا شوہر مجھے ان دنوں کے سپنے دکھا رہا تھا جب اس کا کاروبار ٹھیک سے چلنے لگے گا۔ میں جانتی تھی کہ میری قسمت میں یہی غریبی لکھی ہے، اب مجھے خود سے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں اب ہر وقت سوچ میں ڈوبی رہتی تھی کہ آخر کس طرح میں پیسے کماؤں، کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری ساس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی زلیخا کو میری ساس کی خدمت کے لیے ہمارے گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ لڑکی تھی تو کم عمر ہی مگر بیچاری کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، وہ لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھی۔ میں نے زلیخا سے پوچھا اس کی ٹانگ کو کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ ایک چھوٹی سی گلٹی بنی تھی، پھر اس گلٹی سے پیپ رسنے لگی۔ زخم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ میری جان کو خطرہ تھا۔ امی نے میری جان بچانے کی خاطر میری ایک ٹانگ کٹوا دی تھی، لیکن باجی میں اب سوچتی ہوں کہ امی نے بہت غلط فیصلہ کیا تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ مجھے مرنے دیتی مگر میری ایک ٹانگ نہ کٹواتی۔ ٹانگ کٹوانے سے میں باہر سے تو بچ گئی ہوں مگر اندر ہی اندر سے مر گئی ہوں۔ مجھے لوگوں کے تانے سہنے پڑتے ہیں۔ میرے خاندان کی ان لڑکیوں کی بھی شادی ہو چکی ہے جن کو میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا مگر میری شادی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ باپ بھی سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے۔ رشتے کرانے والی عورت کہتی ہے کہ اگر میرے والدین مجھے ٹرک بھر کر جہیز دیں گے تو میرے لیے شہزادے کا بھی رشتہ لا سکتی ہے، مگر بات تو یہ ہے نا کہ جہیز آئے گا کہاں سے؟ میرے دماغ میں بڑی تیزی سے جمع تفریق ہونے لگی تھی۔ میں بولی زلیخا تمہاری والدہ کا کیا کہنا ہے؟ وہ بولی امی تو چاہتی ہے کہ دن سے رات نہ چڑھے اور میں دلہن بن کر رخصت ہو جاؤں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ میں بولی زلیخا تمہارے جہیز کا میں بندوبست کر دوں گی مگر تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ بولی کیا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنی والدہ کو لے کر آئے۔ زلیخا آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنی والدہ کو میرے پاس لے کر آ گئی۔ میں زلیخا کی والدہ سے بولی آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے؟ آپ نے آج فقط اتنا کرنا ہے کہ کاشف سے یہ کہہ دینا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تمہاری چارپائی چاہیے۔ وہ عورت مان گئی تھی۔ شام میں کچھ لوگ ہمارے گھر آ کر میرے دیور کی چارپائی لے گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں آج کی رات ان کے گھر رکوں گی۔ شوہر نے اجازت دے دی تھی۔ میں اپنے گھر سے نکل کر زلیخا کے گھر چلی گئی تھی۔ وہیں پر میں نے گھونگھٹ اوڑھا تھا۔ زلیخا حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی آپ یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں بولی میں دلہن بن کر دیور کی چارپائی پر بیٹھ جاؤں گی، جو پیسے مجھے ملیں گے وہ ہم آدھے آدھے کر لیں گے۔ وہ مان گئی تھی۔ میں سر شام ہی جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ میدان بالکل خالی ہو چکا تھا۔ میرا دیور بھی میدان میں آ گیا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھی دلہن کو دیکھنے لگا تھا۔ میں نے چہرے پر گھونگھٹ کیا ہوا تھا اس لیے وہ مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ میری چارپائی کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کچھ گنگنانے لگا تھا۔ میرے کانوں میں مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز آنے لگی تھی۔ اس کی بن بناہٹ اب آواز بن چکی تھی۔
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ رہا تھا۔ اس پر وجد طاری ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دائرے میں گھومنے لگا تھا۔ اس کی آواز جیسے جیسے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس کا وجد بھی بڑھنے لگا۔ وہ کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتا تو کبھی ان کی اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھتا تھا۔ میرے دیور کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آواز سن کر دور دور سے مرد حضرات آنے لگے تھے۔ اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں اپنے گھونگھٹ کی آڑ سے سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ وہ لوگ یہاں کے رئیس اور چودھری تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی جیبوں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال لی تھیں۔ اب وہ دلہن پر پھینکنے لگے تھے۔ وہ یہ پیسے میرے دیور کو داد کے طور پر دے رہے تھے۔ میرا دیور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا جا رہا تھا، جبکہ وہ لوگ پیسوں کی برسات کیے ہوئے تھے۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا گھونگھٹ اوپر اٹھا کر دیکھوں کتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ میں نے جیسے ہی گھونگھٹ اوپر کیا، ایک رئیس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ اوڑھ لیا تھا۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ تب ہی وہ رئیس اٹھا۔ اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے تھپڑ مارا تو وہ غصے سے بفر گیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے گھسیٹنے لگا تھا۔ باقی کے رئیس اور چودھری میرا تماشا دیکھنے لگے تھے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ کاشف کو آواز دے دوں، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ لوگ مجھے پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے۔ اس گاؤں میں یہی روایت تھا کہ اگر کوئی عورت بیس بدل کر دلہن کی جگہ بیٹھ جاتی تو اسے سنسار کر دیا جاتا تھا۔ میں اپنی آواز کا گلا گونٹتی ہوئی اس رئیس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر اپنی حویلی میں لے گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو پہلے سے ہی مولوی صاحب کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ رئیس بولا، آج تمہارا اور میرا نکاح ہو جائے گا۔ تم نے جب گھونگھٹ اوپر اٹھایا تھا تب مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ تم جانتی ہو کیا، میں اور باقی رئیس کاشف دیوانے کی آواز کے شہر میں جکڑے ہوئے اس میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس قدر سریلی آواز میں پڑھتا ہے کہ ہمیں آس پاس کی کچھ خبر ہی نہیں رہتی۔ ہم اس پر پیسوں کی برسات کر دیا کرتے ہیں۔ آج ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی اچھی لگی ہو اور میں اسے اٹھا کر لے آیا ہوں۔ آج ہم دونوں نکاح کریں گے۔ میں بے تحاشا ڈری ہوئی تھی۔ میرا تو پہلے سے ہی نکاح ہو چکا تھا۔ میں نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ میرا نکاح بھی پڑھوا دیا گیا تھا۔ پھر چند ملازمائیں آ کے مجھے اس رئیس کے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ میں اس بڑے سے کمرے میں بیٹھی اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ میں بولی، یا اللہ، ایسی رسوائی سے تو اچھا ہے کہ تو مجھے موت ہی دے دے۔ میں جانتی ہوں کہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، دوسرا نکاح باطل تھا۔ وہ رئیس میرے لیے نامحرم تھا، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی بھلا؟ اتنی دیر میں مجھے کمرے کی کھڑکی سے کچھ روشنی نظر آئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کھڑکی کے پاس گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی کہ وہاں تو کاشف کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کھڑکی کا شیشہ سرکانے کو کہا تھا۔ میں نے جیسے ہی شیشہ پیچھے کیا، کاشف بولا، بھابھی باہر نکلاؤ۔ میں نے باہر کی جانب چھلانگ لگا دی تھی۔ کاشف بولا، بھابھی آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ پھر اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، بھابھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، آپ کو ابراہیم کی قسم ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے دیور کو کیسے چھوڑ کر جاؤں، مگر ابراہیم کی قسم کی خاطر مجھے بھاگنا پڑا تھا۔ میں حویلی کا گیٹ عبور کر رہی تھی جب مجھے کاشف کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بھاگتی بھاگتی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب میں اٹھنے کے قابل ہوئی تو گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میرے کانوں میں چیخو پکار کی آوازیں پڑیں۔ میں بھاگ کر اندر داخل ہوئی تو میرے دیور کی میت پڑی تھی۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ ایک عورت کی آواز میرے کان میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے ڈاکوؤں نے مار دیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر کہہ دوں کہ نہیں، اسے ڈاکوؤں نے نہیں بلکہ میرے لالچ نے مار دیا ہے۔ وہ دیوانہ، وہ ملنگ کتنا اچھا تھا نا، اس نے اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھتے ہوئے گزار دی تھی۔ وہ لوگوں کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے انتظامات کیا کرتا تھا، اور آج اس نے ایک عورت کی عزت بچانے کی خاطر اپنی زندگی بھی قربان کر دی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کاش میں لالچ میں نہ آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ میں جو مرضی کر لیتی مجھے کچھ وقت سے پہلے اور میرے نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا تھا۔ کاش میں یہ بات بہت پہلے سمجھ لیتی تو آج میرا دیور میری لالچ کی بھینت نہ چڑھتا۔
دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔